سید مہدی بحر العلوم. تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو اچھی معقول تعداد کو یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بحر زخار علم کے حوالے سے, اچھا نام بھی مہدی, تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا, وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی, جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا, کیونکہ شخصیت نہیں ایسی نابغیر روزگار, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں, دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں, علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے خود تذکرہ کی. یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میرے کیا میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جب بھی کبھی مجتہدین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں. ظاہر ہے اپنی شو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں, تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی کہ اس مرد سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا. افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ حصہ چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مرحلے طے کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی, عالم مادی سے ہٹ کر, تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حور میرے پاس آئی. جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی حور آئی, اور پہلے وہ سامنے سے آئی, میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے. تو اب حجابات چاک ہو جائیں گے, چیزیں نظر آنے لگیں گی معنویات. فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ, بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں, لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے افراد تھے, ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے, علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی, پھر بائیں طرف سے آئی, پھر پیچھے سے آئی, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے, ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, لیکن ادھر واہ واہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری, جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آواز جو وہ بنا رہا ہے قرات کے اندر, وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے.